اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب الوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی سی وی نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، یہ ٹیکنالوجی کی جدت نے پوری دنیا کو ایک گاؤں کی مانند بنا دیا ہے۔ انٹرنیٹ کی بدولت آپ لمحہ با لمحہ پوری دنیا کے ساتھ وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور لمحے لمحے کی، پل پل کی، ساتھ ساتھ کی خبر آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اسی بات سے مجھے یاد آیا، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفیانہ کلام سے دو تین اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، فلسفیانہ اشعار کے اندر فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کو پیغام دیتے ہیں، پوری کائنات کے انسانوں کو، جہاں جہاں بھی ہیں، کسی مذہب، کسی مکتب، کسی فرقے سے ان کا تعلق ہے، اس کی کوئی قید نہیں۔ یہ آفاقی پیغام میں فرماتے ہیں، کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ دوسرے شعر میں وہ ایک اور پیغام دیتے ہیں، کہتے ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، کل تک تو تھی پیش نظر فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں، جو اس علامہ رحمت اللہ علیہ کا انداز سوچ کا انداز فکر کا انداز ہے، وہ آپ کا میرا نہیں ہے، مگر ان کے افکار کی روشنی میں ہمیں راستہ سجائی دیتا ہے، ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اور ہم منظر کی جانب چل پڑتے ہیں۔ اس میں صداقت ہے، حقیقت ہے، اور میں علامہ صاحب کا متقد ہوں، قائل ہوں، میرے پیر و مرشد ہیں، میں ان کے فیض سے فیض یاب بھی ہوتا ہوں، اور ان کے لیے رب ذوالجلال کے حضور درجات کی اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات کی دعائیں کرتا ہوں، کیونکہ ان کے افکار کی روشنی میں ہمیں راستہ سجائی دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ناظرین کرام کہ انسان، ہم دنیا بھر کے انسان، انتہا کی بلندیوں سے گر کر انتہا کی پستیوں میں بھٹک رہے۔ مادیت ہی ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، اور اسی کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ جائز اور ناجائز ذرائع سے جیسے بھی مال اکٹھا کرنے کے فارمولے ہمیں اپنانے پڑے، ہم اپناتے ہیں۔ اس چیز سے، اس سوچ سے ماورا کہ زیر آسماں جو بھی ہے وہ دھرتی کا مال ہے، زیر آسماں، زیر فلک جو بھی ہے وہ دھرتی کا مال ہے۔ یہ سب کچھ مال سمیت آپ اور میں دھرتی کا مال ہے، ہم نے دھرتی کے اندر دفن ہو جانا ہے۔ اس چیز کو ہم نہیں سوچتے۔
ذرا تاریخ کے اوراق الٹیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے بادشاہ، سکندر اعظم جیسے، ایسے خالی ہاتھ آپ اور میں بھی خالی ہاتھ جائیں گے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، یہ ایک مصدقہ میرے مالک کا سٹیمپ۔ تو ناظرین کرام، یہ تھوڑی سی تمہید تھی، یہ ٹیکنالوجی کی جدت کے حوالے سے ضروری تھا، چونکہ میں آپ کے ساتھ مخاطب اسی ٹیکنالوجی کی وساطت سے ہوں۔ کل تک جو ہم سوچتے بھی نہیں تھے اور نہ ہی ہمارے اندر سوچنے کی سکت تھی، طاقت تھی، قوت تھی کہ ہم انٹرنیٹ کے بارے میں کوئی بات کر سکیں، آج ایک حقیقت ہے کہ میں پوری دنیا بھر میں بات کرتا ہوں اپنے دوستوں سے، اور ایسی نیٹ کلین کرسٹل کلیئر آواز ہوتی ہے، تصویر ہوتی ہے کہ لگتا ہے میرے پاس بیٹھے، میرے پاس ہم ٹیبل ٹاک کر رہے ہیں، ہم ایک کانفرنس میں بیٹھے۔ یہ حقیقت ہے، آپ آزما کے دیکھ لیجیے، کوئی مفروضہ نہیں ہے۔ تو ناظرین آتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ہماری خاتون ہنا انور، جو کہ ایک گزٹڈ آفیسر ہے، ایک ذمہ دار عہدے کے اوپر فائز ہے، ایک ادارے کی وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، پبلک ریلیشن اور قومی ورثے کی محافظ ہیں، مگر اس کی کارثانیاں قابل تشویش، قابل تفتیش اور قابل تصحیح ہیں۔ ایسے لوگ قابل تحسین نہیں ہوتے، بلکہ قابل تصحیح ہوتے ہیں۔ ہاں، اس وقت تک جب تک بندہ توبہ نہیں کر لیتا اور اپنے رب سے معافی کے لیے رجوع نہیں کر لیتا۔ وہ رب کریم غفور الرحیم ذات ہے، رحم کرنے والی، معاف کر دیتی۔ آپ آزما کے دیکھیں، آپ اس کے دروازے پہ جھک جائیں، کسی اور کے دروازے پہ نہ جھکیں، شرک کے زمرے میں نہ آئیں، رب کے دروازے پہ جھکیں۔ رات کی تاریکی میں جب آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا، آپ کا رب ہوتا ہے، آپ ہوتے ہیں، کوئی درمیان میں کسی قسم کی کوئی دیوار نہیں ہوتی، چونکہ آپ کا مرتبہ اس کائنات کی تمام مخلوقات سے بلند ہے۔ آپ اشرف المخلوقات ہیں اور رب کے نائب ہیں، رب کے خلیفہ ہیں۔ تاکہ کیا بچ گیا؟ دنیا کے نظام کو دیکھو، جو کسی کا خلیفہ ہوتا ہے، کسی بادشاہ کے ساتھ، کسی وزیر کے ساتھ، کسی مشیر کے ساتھ یا کسی طاقتور کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، تو لوگ اس کو بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو فلانے کے ساتھ ہے۔ اور لوگوں، اب رب کے ساتھ جڑے تو رب سے بڑا کون شہنشاہ ہے؟ رب سے بڑا کون معاف کرنے والا ہے؟ اور وہ بلاتا ہے آپ کو کہ مجھے پکارو، میں آپ کی پکار سنتا ہوں۔ اور پھر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ وہ رب ہے، یہ وہ غفور الرحیم رب ہے جو آپ کی اور میری شہرت کے قریب ہے۔ ہم اس کو پکارنے کی بجائے ہم طاغوتی طاقتوں کا سہارا لے رہے ہیں، ہم فسطائیت کا سہارا لے رہے ہیں، ہم بربریت کا سہارا لے رہے ہیں۔ اس سے نہ سکون آیا ہے نہ آئے گا۔ آپ تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھ لیں، بات لمبی ہو جائے گی، ریفرنسز اور تماثیل کا انبار ہے، لیکن میں وہ نہیں کرنا چاہتا۔ آتے ہیں ہنا انور کی طرف۔ ہنا انور ایک ذمہ دار عہدے کے اوپر فائز اور سٹیل فائز ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق مصدقہ ثبوتوں کے ساتھ، مصدقہ رپورٹس کے ساتھ، اس خاتون نے کے پی کے کا جو ڈومیسائل حاصل کیا وہ فیک حاصل کیا، چونکہ اس اپارٹمنٹ کے لیے، اس ادارے کے اندر اس سیٹ کی جو ڈیمانڈ تھی وہ کے پی کے کا ڈومیسائل تھا، کیونکہ یہ ڈومیسائل کوٹے کی سیٹ تھی، اور اس کے
چاہنے والوں نے، اس کے سہولت کاروں نے اس کی خوب معاونت کی اور اس کو منظور نظر کے عہدے پر فائز کیا. ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہونے سے پہلے یہ منظور نظر کے عہدے پر فائز ہوئی، اور سرکار نے بڑے مخصوص طریقے سے ان کاریگروں نے، ان انجینئروں نے جو اس کام کے ماہر ہیں، فائلوں کے الٹ پلٹ کے ماہر ہیں، انہوں نے KPK کا ڈومیسل جاری کر دیا. اور کیا چاہیے تھا؟ اپارٹمنٹ کے لیے بس کافی تھا، باقی ساری ریکوائرمنٹس پر یہ پورا اترتی تھیں یا نہیں اترتی تھیں. ڈومیسل ایک فنڈامنٹل تھا، وہ ہو گیا اور وہ صوفہ کی اپارٹمنٹ ہو گئی. پھر چل سو چل. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ED ہوتا ہے، ادارے کا سربراہ ہوتا ہے، وہ ایک اکسی مفتی نامی کیریکٹر ہیں جن کی داستان بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس صاحب نے مفتی اکسی صاحب نے اس خاتون کو اپنے عقد میں لے لیا، باہمی رضامندگی کے ساتھ، میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. دونوں نے یہ عہد کیا کہ ہم ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو شادی ہو جاتی ہے. مگر اس وقت شادی کے مطابق جناب اکسی مفتی صاحب کی ریکارڈ کے مطابق جو ایج ہے وہ 67، اور یہ مصوفہ ہینا انور کی جو عمر ہے یہ 27. عہد شباب میں ہے، جوان ہیں، صنف نازک ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس صنف و نازک کے اندر، یہ اپوزٹ سیکس کے اندر، صنف و نازک کے اندر مرد اور عورت کے درمیان ایک کشش رکھی ہے، اور کشش ہی ایک دوسرے کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں صداقت ہی صداقت ہے. عقد ہو گیا، کچھ عرصہ ان کی لائف چلتی رہی، بڑے خوبصورت انداز میں چلتی رہی. انتظام و انسلام میں یہ اکسی مفتی کی معاون بن گئی. بس اکسی مفتی ایڈی یاد رکھیں، ادارے کا سربراہ ہوتا ہے، ایک اتھارٹی ہوتا ہے، اس کے احکامات سب پر حاوی ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں. وہ جو چاہے اس کے حکم کی کوئی حکم عدولی نہیں کرتا. اگر کوئی حکم عدولی کی کوشش کرے تو وہ عذاب میں پھنس جاتا ہے. انکوائریاں، جواب طلبیاں کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار تو نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے. یہ ED کی اتھارٹی. پھر اس کے کوٹوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، وضاحتیں پیش کرنی پڑتی ہیں اپنے صفائی کی، مگر کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے ED ایک ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، یاد رہیں. یہ ED کی پسندیدہ خاتون ان کے عقد میں تھی. پھر یہ جو کہتی تھی وہی ہوتا تھا. وہ فرسٹ ED تھے اور یہ ہینا انور سیکنڈ ED تھی. چلتا رہا اور پھر ایک مرحلہ آیا کہ ان کی یہ محبت کی شادی، جس کو عرف عام میں لو میرج کہتے ہیں آج کل ہماری نوجوان نسل میں، یہ بڑا مشہور ہے، معروف ہے کہ جی لو میرج ہے یا ارینج میرج ہے. یہ اصطلاحیں بڑی عام ہیں. اور والدین انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے ہمارے بے شمار ایسے لوگ جو جوان سال بچوں کے والدین ہوتے ہیں، وہ اس انتہائی اذیت میں مبتلا ہے کہ کبھی بچی لو میرج کا ڈرامہ رچاتی ہے اور کبھی بیٹا لو میرج کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، خواب میں مبتلا ہوتا ہے. حالانکہ وہ غیر موضوع رشتے ہوتے ہیں، والدین کی نظر میں وہ غیر موضوع رشتے ہوتے ہیں، لیکن والدین بے بس نظر آتے ہیں. تو ان کی علیحدگی کے بعد مصوفہ نے
اس سے پہلے ایک اور سین بھی ہے، وہ ایک اور سین بھی ہے جو میں نے انٹروڈیوس کروانا تھا، نہ کروا سکا۔ اس موصوفہ نے ایک 2010 8 سوری 2008 میں ایک بچی کو ایڈاپٹ کیا جس کے والدین اس دار فانی سے کوچ کر چکے تھے، اور مفتی اکشی اور اس خاتون کی محبت نے، اس کی رحم دلی نے اس بچی کو ایڈاپٹ کیا، اور وہ ان دونوں کے کفالت میں پلنے لگی، بڑھنے لگی۔ مگر جب علیحدگی ہو گئی، ڈائیورس ہو گیا، راستے علیحدہ علیحدہ ہو گئے، تو اس انا انور نے کورٹ کے ذریعے کلیم کر کے مفتی صاحب سے یہ لکھوایا، یہ سٹیٹمنٹ لی کہ ہماری علیحدگی کے بعد اس بچی کے ساتھ آپ کا کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا، نہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ مفتی اکشی کی چونکہ یہ ریئل بیٹی نہیں تھی، یہ ایڈاپٹڈ بیٹی تھی، قانونی تقاضوں کے مطابق مفتی صاحب نے ہنا انور کے اس تقاضے کو قبول کر لیا، دیکھ کر دے دیا، علیحدگی ہوگی۔ وہ بچی بڑھتے بڑھتے، اللہ کا قانون ہے، رب ذوالجلال کا یہ ایک اصول ہے، اٹل اصول ہے کہ ہر چیز بنتی ہے، بڑھتی ہے، کچھ وقت رہتی ہے اور پھر ختم۔ وہ بچی بڑھتے 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 اب غالباً بالغ ہو چکی ہے، اور اس بلاغت کے دور میں جو انتہائی قابل تضحیق وقوع پیش آیا ہنا انور کے ساتھ، یہ وقوع اس پروگرام کا مرکزی کردار ہے۔ اس کے اوپر روشنی ڈالنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو آپ نے بڑے غور سے آبزرو کرنا ہے، اور پھر اس کے مطابق، اس سٹیٹس ان مصدقہ سٹیٹمنٹس کے مطابق اپنی آراء کا کمنٹس باکس کے اندر اظہار کرنا ہے، تاکہ ہماری بکار سرکار، ہمارے اعلی حکام، ہمارے قانون کے رکھوالے اور ہماری عوام پبلک کو، عام پبلک کو پتہ چل سکے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقانیت کیا ہے، اس کی صداقت کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس بلاغت کی عمر میں یہ بچی گھر سے غائب ہو جاتی ہے، انا انور کی گھر سے غائب ہوتی ہے۔ کیوں غائب ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ابھی ہمارے پاس کوئی اس کی مصدقہ رپورٹ نہیں ہے۔ اس کو کوئی اغوا کر لیتا ہے، اس کو کوئی بیلا پھنسا کر گھر سے بگا کر لے جاتا ہے، یا بچی اپنی خواہش سے بالغ ہے، اپنی خواہش سے، من مرضی سے کسی کے ساتھ چلی جاتی ہے، اکیلی چلی جاتی ہے، واللہ عالم بالصدور۔ مگر یہ بچی رپورٹ کے مطابق برآمد ہو جاتی ہے تھانہ سیکریٹریٹ بری امام کی حدود میں، تنہا ہوتی ہے۔ کہانی میں جو گڑی گئی کہانی میں بتایا گیا ہے کہ یہ ہوٹل پر کسی نے فون کیا، لیکن فون کرنے والا پوشیدہ ہے، فون کرنے والے کا کوئی اتا پتہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ بھائی کسی نے فون کیا کہ بچی یہاں ہوٹل پر موجود ہے، تو اس کو مقامی پولیس نے وہاں سے ریسیو کیا۔ مقامی پولیس نے ریسیو کرنے کے بعد اس کو تھانہ سیکریٹریٹ کی حدود سے تھانہ G9 کراچی کمپنی کی حدود میں منتقل کیا، چونکہ جہاں یہ بچی کا مسکن ہے، بچی کا گھر ہے، اس کی گارڈین ماں کا گھر ہے، وہ G9 کراچی کمپنی تھانہ کی حدود میں ہے۔ تو پولیس کو مطلع کیا گیا، بچی حوالگی کی گئی۔ اس کے بعد
یہ گارڈین ماں اور اس کے سہولت کار تھانہ میں آتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بچی ہماری بچی ہے، اس کی ماں کی طبیعت خراب ہے، یہ عثمان نامی کوئی شخص ہے، اور وہ کہتا ہے جی میری کزن ہے۔ اب میں نے پہلے بھی پروگرام میں بتایا تھا کہ کزن ایک ایسا ابہام والا لفظ ہے کہ اس سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ خالہ زاد ہے، یہ پھوپھی زاد ہے، یہ ماموں زاد ہے، یہ دور پار کی ہے، یہ کون ہے، بس کزن ہے۔ آج کل کا یہ ایک ٹرینڈ بھی چلا ہوا ہے کہ بس لڑکی جب ساتھ ہوتی ہے، بے شک وہ کوئی بھی ہو، وہ کہتے ہیں جی میری کزن ہے، بس بات ختم۔ تو اس نے بھی کہا میری کزن ہے تو لہذا یہ بچی ہمارے حوالے کی جائے۔ اور پھر حیف ہے، افسوس ہے، افسوس صد افسوس ہے اس پولیس آفیسر، اس آئی او پر جو غالباً ساجد نامی شخص ہے جس نے اس کی رپورٹ پروڈیوس کی۔ اس نے بغیر کسی تحقیقات کے، بغیر جانچے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے ایک چھوٹی سی پروڈیوس کی ہے، جی بچی آئی ہے گئی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ رپورٹ کہاں ہے؟ میرے پاس ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ رپورٹ میرے پاس موجود ہے۔ ناظرین کرام، یہ رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ رپورٹ ہے جی ناظرین کرام، یہ وہ رپورٹ ہے جو ساجد ایس آئی نے پروڈیوس کی۔ ایس ایچ او نے اس کو دیکھا، اپنے دستخط فرمائے، اور اس کے بعد علاقہ مجسٹریٹ نے اس کے اوپر سٹیمپ لگائی، دستخط کیے اور بچی گئی۔ یہ مجھے تمام افسران کی پروسیڈنگ کے اوپر انتہائی افسوس ہے۔ یہ پر دیکھیں ناظرین کرام، یہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے مجسٹریٹ کی، مجسٹریٹ درجہ اول کی، لیکن اس کا نام کوئی نہیں۔ کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے مجسٹریٹ صاحب جو ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں اور انسانی بنیادی حقوق کے محافظ ہیں، یہ کون ہے؟ یہ خاتون ہے، یہ مرد ہے؟ اور اس کے بارے میں آج کئی دن سے ساجد صاحب سے استفسار کر رہا ہوں کہ مجھے اس کا نام بتا دیں، اس کا ٹیلی فون دے دیں، تاکہ میں ان سے بات کر کے اس کی تصدیق کر سکوں، پوچھ سکوں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ لیکن ابھی تک ساجد صاحب نے مجھے کوئی نمبر نہیں دیا۔ میں جب بھی فون کرتا ہوں تو جواب میں کہتے ہیں میں بڑا مصروف ہوں۔ ساجد صاحب، ہماری مصروفیات یہی مصروفیات ہے، عوامی حقوق کی بحالی۔ میں آپ سے کوئی غیر ضروری بات نہیں کر رہا، میں آپ سے آپ کے اس پروڈیوس کردہ رپورٹ کے بابت پوچھ رہا ہوں جو آپ کی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ آپ مجھے مطمئن کرنا آپ کا فرض ہے، لیکن آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ آپ کو پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ آپ نے جواب دینا ہے نہیں دینا۔ میں نے مجسٹریٹ کا آپ سے نام پوچھا، آپ نے نہیں بتایا۔ میں نے آپ سے اس کا نمبر پوچھا، آپ نے نہیں بتایا۔ میں نے عثمان کا آپ سے نام پوچھا، نمبر پوچھا، آپ نے مجھے وہ نہیں بتایا۔ وہ بھائی تحقیقات کا سلسلہ آپ نے تو ختم کر دیا۔ یہ جو ہماری ذمہ داری ہے، میں کرائم انویسٹیگیٹو رپورٹر آپ سے مخاطب ہوں، جو ہماری ذمہ داری وہ کیسے پوری ہوگی جب آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، ہمیں حقائق سے آگاہ نہیں کریں گے، ہمیں وقوع کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ نہیں کریں گے۔ یاد رکھ، ہمارے پاس تفصیلات سے آگاہی کا ایک ذریعہ موجود ہے، ایک قانونی راستہ موجود ہے۔ بجائے اس راستے کو اختیار کرنے میں ہمارے ٹائم کا ضیاع ہو۔ یہ کوئی میں آپ سے سیکرٹ معلومات نہیں لے رہا ہوں، یہ عوامی انسانی بنیادی حقوق کی بات ہے۔ آپ مجھے نہیں بتا رہے، بہرحال یہ کوئی آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ ٹوٹل جملہ ہماری پولیس، فیڈرل کی پولیس ہو یا پنجاب کی پولیس ہو یا پورے پاکستان بھر کی پولیس ہو، ان کا یہ وتیرہ ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں آپ پر خفا نہیں ہوں،
آپ سے درخواست گزار ہوں، آپ سے دست بدستہ عرضی پیش کر رہا ہوں کہ آپ یہ مہربانی کر دیں، لیکن مجھ سے دور نہیں ہے، یہ مجسٹریٹ صاحب مجھ سے دور نہیں ہے، ان کے قوائف، ان کا نام، ان کا نمبر کوئی پوشیدہ نہیں ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر مجسٹریٹ درجہ اول کے عہدے پر فائز ہیں، یہ آپ سے زیادہ ذمہ دار ہیں، مگر سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ مہربانی کریں اس کو سلجھانے میں، اس الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانے میں میرے ساتھ تعاون کریں، میں تعاون کا مستحق ہوں، آپ کا فرض ہے اور میرا حق ہے، آپ اپنے فرض کی ادائیگی کریں اور ہمارے حقوق کی، میرے حقوق کی پامالی نہ کریں۔ میں ایس ایچ او صاحب کی بھی خدمت میں عرض کروں گا، غالباً مجھے کنفرم نہیں ہے کہ اس تھانے کے ایس ایچ او غالباً عمران حیدر صاحب ہیں، بہرحال جو بھی ہیں ہمارے لیے محترم ہیں، اپنی ڈومین میں بیٹھے ہوئے، اپنے ذمہ داریوں کا، ان کی ذمہ داریوں کا تقاضا ہے کہ وہ رہنمائی کریں، معاونت کریں۔ تو یہ بچی چلی گئی، اب یہ کتنی قابل تصحیح بات ہے۔ یہ میرا آج کا میرا ویلاگ میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے آئی جی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی خدمت میں یہ التماس کرتا ہوں، آئی جی صاحب براہ کرم آپ کے پاس ایک بڑا عہدہ ہے، یہ آپ کا اعزاز ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے آئی جی ہیں، ایک بڑا عہدہ ہے۔ اسلام آباد بھر کی پولیس آپ کے انڈر اپنے فرائض منصبی ادا کر رہی ہے، اور آپ حکمت عملی بنانے کے، حکمت عملی پر عمل کروانے کے وہ آفیسر ہیں جس کے سامنے اور کوئی آفیسر نہیں۔ حتمی فیصلہ، حتمی رائے، حتمی حکمت عملی اور جان و مال کا تحفظ کے حوالے سے حتمی رائے آپ کی ہوتی ہے۔ آپ اسلام آباد بھر کے تھانوں کو کیا ایس او پیز مہیا کرتے ہیں، جن کو ایڈاپٹ کرنے سے، جن کو اپنانے سے، جن کو بروئے کار لانے سے انسانی بنیادی حقوق کی بحالی ہو سکے، پامالی حقوق کی بحالی ہو سکے۔ ہنانور ایک ایسی کلیور خاتون ہے جس کے بارے میں تھوڑا سا آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اپنی اپارٹمنٹ سے لے کر سٹل ابھی تک بدعنوانیوں میں ملوث ہے۔ اس نے بچی ایڈاپٹڈ ہے، یہ اس بچی کی گارڈین ہے، تو پھر یہ جو ایفیڈیوٹ انہوں نے پیش کیا عدالت میں، یہ ایفیڈیوٹ مفتی اکسی کی جانب سے کہ یہ ہماری ریئل بچی ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ وہ وضاحت پیش کر سکتی ہے، جب آپ گارڈین ہے تو گارڈین رہے، آپ نے بچی کو اڈاپٹ کیا، یہ قانون ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کی گارڈین ہیں، آپ کسی محافظ ہیں، آپ اس کی کفالت کی ذمہ دار ہیں، کرتی رہے۔ یہ ڈاکومنٹ پروڈیوس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ وہ ڈاکومنٹس ہے جس سے اس پر سگنیچر کے کرنے والے شخص اکسی مفتی نے انکار کیا ہے، وہ کہتا ہے یہ فیک ڈاکومنٹس ہے، اور جب فیک کی بات کریں تو فیک کی ایک لائن لگ جاتی ہے۔ بچی ایڈاپٹڈ، برتھ سرٹیفکیٹ، پولی کلینک، ایک منٹ میں ناظرین، میں آپ کو یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ، ہاں، بچی ایڈاپٹڈ، برتھ سرٹیفکیٹ، پولی کلینک، اچھا ڈی ایم اے میں اندراج، فیک، بوگس اس پولی کلینک کے برتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر، اور پھر یہاں نہیں، اس کے ساتھ اگلا مربع نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی کے ساتھ بھی دھوکہ دہی، اور مجھے پھر اس عورت پر افسوس نہیں ہے، نیشنل ڈیٹا بیس
رجسٹریشن اتھارٹی کی کارکردگی پر افسوس ہے کہ وہاں جو نااہل افسران بیٹھے ہیں یا ملی بھگت کرنے والے جو یاراشی افسران بیٹھے ہیں، ان کا کلا کما کون کرے گا؟ وہ ایسے لوگوں کے، ایسے کرمنل لوگوں کے کتنے سرٹیفکیٹ اور رجسٹریشن جاری کرتا رہے گا؟ اسی وجہ سے ناظرین کرام، یہ لاکھوں، 2 لاکھ اور تقریباً کچھ ہزاروں کی تعداد میں ایسے افغانی پناہ گزین 2 نمبر شناختی کارڈ، 2 نمبر پاسپورٹ کی بنیاد پر پاکستانی نیشنلٹی کے اوپر دیار غیر میں فلائی کر چکے ہیں۔ یہ میں ان کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا جنہوں نے رجسٹریشن حاصل کی، جنہوں نے شناختی کارڈ، 2 نمبر شناختی کارڈ حاصل کیے، 2 نمبر یہاں کی نیشنلٹی حاصل کی۔ میں ان کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا ہوں، میں ان کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں جو ناسور ہمارے اداروں کے اندر کالے کرداروں کے حامل، شرافت کے لبادے میں کالی بھیڑیں موجود ہیں۔ میں اداروں کے سربراہوں سے گزارش کروں گا، سی ڈی اے کے چیئرمین جناب محمد علی رنداوا صاحب سے، ڈی ایم اے کی ڈائریکٹر جنابہ کیا نام ہے ڈاکٹر انم فاطمہ صاحبہ سے، اور پولیس کے سربراہ آئی جی ناصر رضوی صاحب سے، اور متعلقہ اداروں کے تمام جملہ متعلقہ اداروں کے سربراہان سے گزارش کروں گا کہ آپ عوامی حقوق کی بحالی بے شک نہ کریں، مگر اپنی چھتری میں، اپنے ادارے میں کالے کرتوتوں کے حامل، شرافت کے لبادے میں لپٹے کالے کرداروں کا محاسبہ ضرور کریں۔ جب یہ محاسبہ ہو جائے گا، جب یہ قانون کے شکنجے میں آ جائیں گے، تو انسانی حقوق آٹو ایکشن کے تحت بحال ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، پروگرام کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے میزبان ایم یعقوب علوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اور یاد رہے کہ یہ اس ڈرامہ سیریل کی قسط نمبر 3 ہے۔ اللہ حافظ۔